إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. تمام قسم کی تعریفات وحدہ لا شریک خالقی کائنات مالکی ارض و سما کے لیے ہیں، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اس ذاتی مقدسہ مبارکہ مطہرہ کہ رب العزت نے جنہیں رحمتی کائنات بنا کر بھیجا اور جن کے ذریعے اہل کائنات کی ہدایت اور ان کی رہبری کا بندوبست فرمایا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں اللہ کے آخری نبی آخری رسول بنا کر مبعوث کیے گئے، جنہوں نے دنیائے انسانیت کے سامنے ایک مکمل نظام زندگی اور ایک مکمل نظام حیات پیش کیا ہے. قرآن نے اسے اسلام سے تعبیر کیا ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے، اور اسلام کے علاوہ جو بھی دین اور مذہب اس دنیا میں پایا جاتا ہے اللہ رب العالمین کی نظر میں اسے کوئی حیثیت اور درجہ حاصل نہیں ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بننے کے بعد اب تمام انسانوں کے لیے ضروری ہے کہ ان کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق زندگی گزاریں، ان کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالیں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی کے ہر شعبے اور ہر موڑ میں اپنا آئیڈیل اور نمونہ تسلیم کرے. جو شخص ایسا کرے گا ان کے لیے دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے، اور جو شخص ایسا نہ کرے ان کے لیے دنیا اور آخرت میں بربادی ہے، ہلاکت و بربادی. قرآن کریم سے جو آیت پڑھی گئی ہے انشاءاللہ تعالی اسی کے ضمن میں گفتگو ہوگی. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ مہینہ جو چل رہا ہے یہ ذی قعدہ کا مہینہ چل رہا ہے، اور غالباً آج ذی قعدہ کی 14 تاریخ ہے. اس مہینے کے بعد ذی الحجہ کا مہینہ آنے والا ہے. ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ کو قربانی ہوتی ہے. عید الاضحیٰ کا دن ہوتا ہے. لوگ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں قربانیاں پیش کرتے ہیں. پھر اللہ رب العالمین نے اور شریعت اسلامیہ نے جو طریقہ قربانی کرنے کا روزہ رکھنے کا بتلایا ہے وہ مسلمان اس مہینے میں انجام دیتے ہیں.
پھر حج کرنے کا جو اللہ رب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتلایا ہے، اس کے مطابق اسی ذی الحجہ کے مہینے میں حج جیسے فریضے کو بھی انجام دیتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی آج کے اس خطبے میں حج کی فرضیت، اہمیت، فضائل، احکام کے تعلق سے گفتگو کی جائے گی۔ قرآن کریم سے جو آیت میں نے پڑھی ہے انشاءاللہ تعالی اسی کے ضمن میں گفتگو ہوگی۔ تو یہ مہینہ ذی القعدہ کا مہینہ چل رہا ہے، آنے والا مہینہ ذی الحجہ کا مہینہ ہوگا۔ اس کی 10ویں تاریخ میں قربانی کا دن یوم الاضحیٰ، عید الاضحیٰ جسے بولتے ہیں، پھر اسی مہینے میں حج وغیرہ جیسے فریضے کو انجام دیا جاتا ہے۔ پوری دنیا سے مسلمان حج کرنے کے لیے کعبہ شریف مکہ مکرمہ میں بیت اللہ میں پہنچتے ہیں، اور اللہ رب العالمین نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کرنے کا جو طریقہ بتلایا ہے اس کے مطابق حج کرتے ہیں اور اس فریضے کو انجام دیتے ہیں۔ حج یہ اسلام کی 5 بنیادوں میں سے ایک اہم بنیاد ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، بخاری مسلم کی حدیث ہے، بنی الاسلام علی 5 شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وحج بیت اللہ وصوم رمضان۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے، جن میں سے پہلی بنیاد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے معنی ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں۔ انسان اللہ کو ایک مان لے کہ اللہ ایک ہے، ساری کائنات کا مالک، پورے نظام کا مالک، سارے اختیارات اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں، نفع نقصان یہ سب کچھ اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں، کسی اور کے ہاتھ میں نہیں، اور عبادت کی جتنی بھی قسمیں ہیں وہ سب اللہ رب العالمین کے لیے جائز ہیں، کسی اور کے لیے نہیں۔ یہ ہوا اللہ کو ایک ماننا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جو طریقہ بتلایا ہے عبادت کرنے کا، اس کو ٹائملی ویسے ہی انجام دینا ہے، وقت کے ساتھ، یہ اللہ کو ایک ماننا۔ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ماننے کا مطلب یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا، جو کچھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائے یا عمل کر کے دکھلائے، ان ساری چیزوں کو اپنی زندگی میں اتار لینا، نافذ کرنا، ہو بہو ویسے ہی اپنے آپ کو چلانا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی اور رسول مان لیا۔ اگر آپ ایسا نہیں کرتے ہیں تو ابھی آپ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی نہیں مانا۔ اللہ کے ساتھ غیروں کو شریک بھی کرتے ہیں۔ ایک اللہ کو مانا ہے آپ نے، اور پھر اس کے مطابق عبادت نہیں کرتے، ضرورت پڑی تو قبروں میں بھی چلے جاتے ہیں، آستان میں بھی چلے جاتے ہیں، غیر اللہ سے بھی مدد مانگنے لگتے ہیں، کہیں اور آپ کا سر جھکنے لگتا ہے، نفع اور نقصان کا مالک کسی اور کو آپ سمجھنے لگتے ہیں، تو یہ ابھی اللہ کو ایک ماننا نہیں ہوا، ابھی آپ کے اندر شرک موجود ہے، ابھی آپ مسلمان نہیں ہوئے ہیں۔ اسی حالت میں موت ہوتی ہے تو شرک اور کفر کی حالت میں موت ہوگی، جہنم ہمیشہ بک ہو جائے گی، جنت کبھی نصیب نہیں ہوگی۔ اس لیے شرک سے اپنے آپ کو دور رکھنا اسلام کی پہلی بنیاد۔ دوسری بنیاد ایمان لانے کے بعد نماز 5 وقت ٹائملی پڑھنا ہے۔ تیسری بنیاد رمضان کے روزے رکھنے ہیں، 1 مہینہ سال بھر میں جو اللہ نے فرض کیے ہیں۔ اور چوتھی بنیاد کعبہ شریف کا حج کرنا ہے، بیت اللہ شریف کا حج کرنا ہے۔ اور 5ویں بنیاد رمضان کے روزے رکھنے، زکوٰۃ کی ادائیگی کرنی ہے۔ یہ پہلے ہے، میں نے بعد میں بول دیا۔ اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ، نماز قائم کرنا، پھر روزہ رکھنا، پھر حج بیت اللہ کرنا، پھر روزہ رکھنا۔ یہ 5 بنیادیں ہیں اسلام کے،
ان میں سے جو چوتھی بنیاد ہے حج بیت اللہ، اللہ رب العالمین کا گھر کعبہ شریف کا حج کرنا، اس پر انشاءاللہ تعالیٰ آج گفتگو ہوگی۔ یہ اسلام کی بنیادوں میں سے ایک بنیاد ہے۔ جس طرح سے نماز پڑھنا ضروری ہے، روزہ رکھنا ضروری ہے، زکوٰۃ دینا ضروری ہے، اس کے بغیر آدمی مومن اور مسلمان نہیں ہو سکتا ہے، اسی طرح سے حج بیت اللہ بھی ادا کرنا ضروری ہے۔ 24 گھنٹے میں 5 مرتبہ نماز ضروری ہے، سال بھر میں 1 مرتبہ زکوٰۃ کی ادائیگی ضروری ہے کہ جن کے پاس مال ہو جائے، نصاب کو پہنچ جائے، ان کو زکوٰۃ ادا کرنا ہے سال بھر میں 1 مرتبہ۔ اسی طرح سے پوری زندگی میں 1 مرتبہ انسان کے اوپر حج واجب ہوتا ہے، وہ بھی سب کے اوپر نہیں۔ پوری زندگی میں 1 مرتبہ حج واجب ہوتا ہے، لیکن سب کے اوپر نہیں۔ جو کعبہ شریف تک پہنچ سکتا ہے، پھر وہاں سے واپس آ سکتا ہے، پھر اتنے دنوں تک کے لیے گھر میں خوراک موجود ہے، ان کے اوپر حج واجب۔ اگر کوئی آدمی ایسا نہیں کرتا ہے کہ استطاعت ہے، طاقت ہے، اس کے باوجود انہوں نے حج نہیں کیا تو مسئلہ ہے، آگے ابھی بتائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو اسلام کی بنیادوں میں سے ایک اہم بنیاد یہ حج کرنا ہے۔ بہت سارے لوگ آج مسلمان، ان کے پاس پیسے ہونے کے باوجود بھی حج نہیں کر رہے ہیں۔ بہت سارے لوگ ہیں جو نماز نہیں پڑھتے ہیں، زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں، رمضان کے روزے نہیں رکھتے ہیں، حج نہیں کرتے ہیں، اور پھر بھی وہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، اول درجے کے مسلمان۔ بہت سارے ایسے بھی ہیں جو نماز تو پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، لیکن حج نہیں کرتے ہیں، جبکہ ان کے پاس حج کرنے کی طاقت ہے، وہ کر سکتے ہیں لیکن نہیں کرتے ہیں۔ انہوں نے اسلام کی بنیاد کو ڈھا دیا ہے، ایمان ابھی خطرے میں ہے۔ قرآن کریم کی آیت سنیے ترجمہ۔ اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے ان اول بیت وضع للناس، سب سے پہلا گھر لوگوں کے لیے زمین میں جو بنایا گیا ہے عبادت کے لیے، للذی ببکۃ مبارک، وہ مکہ شریف میں ہے، وہ گھر مبارک ہے۔ یہ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، للذی ببکۃ مبارک، وہ گھر مکہ شریف میں ہے اور مبارک ہے وہ گھر، بابرکت ہے وہ گھر۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارک وہدی للعالمین، سارے جہان والوں کے لیے، پوری کائنات کے لوگوں کے لیے ہدایت ہے، مرکز ہدایت ہے۔ کیا؟ کعبہ شریف مرکز ہدایت ہے، ہدایت کا سرچشمہ ہے، ہدایت کا محور ہے سارے لوگوں کے لیے۔ دنیا میں جتنے سارے لوگ ہیں اور آئیں گے قیامت تک، سب کے لیے وہ گھر مرکز ہدایت ہے۔ فیہ آیات بینات، اس میں بہت ساری نشانیاں ہیں۔ اللہ رب العالمین مقام ابراہیم، ایک نشانی مقام ابراہیم ہے، مقام ابراہیم ہے اس کے اندر، ومن دخلہ آمنا، جو آدمی خانہ کعبہ میں داخل ہو گیا، حدود حرم میں داخل ہو گیا، وہ محفوظ ہو گیا، مامون ہو گیا۔ ومن دخل آمنا، یہ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا۔ وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ السبیل، اور لوگوں کے اوپر اللہ رب العالمین کا یہ حق بنتا ہے کہ بیت اللہ کا وہ حج کریں، خانہ کعبہ کا حج کریں۔ یہ اللہ رب العالمین کا حق ہے لوگوں کے اوپر۔ کیسے لوگ؟ من استطاع الیہ سبیلا، جو لوگ طاقت رکھتے ہیں، کعبہ تک پہنچنے کی جو لوگ طاقت رکھتے ہیں، ایسے لوگوں کے اوپر کیا ہے؟ بیت اللہ شریف کا حج کرنا، وہاں جانا ضروری ہے، واجب ہے، یہ قرآن کہتا ہے۔ ومن کفر، جس نے انکار کیا، روگردانی اختیار کی، طاقت ہے، مال ہے، پیسہ ہے، صحت ہے، سب کچھ ہے، جا سکتا ہے، آ سکتا ہے، حج کر سکتا ہے، لیکن مال کی محبت میں وہ حج نہیں کر رہا ہے، مال بٹور رہا ہے، جمع کر کے رکھ رہا ہے، حج نہیں کر رہا ہے۔ ومن کفر، طاقت کے باوجود جس نے انکار کیا، حج نہیں کیا، اللہ کہتا ہے کہ اللہ غنی ہے، اللہ بے نیاز ہے ایسے لوگوں سے، اللہ مالدار ہے ایسے لوگوں سے۔ اللہ رب العالمین کو ایسے لوگوں کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ حج کرے نہ کرے، اللہ کو اس کی فکر نہیں ہے۔ حج کرنے سے اللہ کو آپ کچھ فائدہ نہیں پہنچا سکتے ہیں، حج نہ کرنے سے آپ اپنا نقصان تو کر لیں گے، لیکن اللہ رب العالمین کو ذرہ برابر آپ نقصان نہیں کر سکتے، نہ تو فائدہ پہنچا سکتے ہیں، نہ تو نقصان کر سکتے ہیں۔
اللہ غنی ہے، اللہ بے نیاز ہے تم سے، اللہ تمہاری عبادت کے محتاج نہیں ہے کہ تم نماز پڑھو یا نہ پڑھو، روزہ رکھو یا نہ رکھو، حج کرو یا نہ کرو، اللہ کو تم نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ کہ تم یہ سوچو، احسان جتلاؤ اللہ رب العالمین کی ذات پر کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ پر احسان کر رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، اللہ پر احسان کر رہے ہیں، زکات دے رہے ہیں، اللہ پر احسان کر رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، اللہ پر احسان کر رہے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، اللہ غنی ہے، بے نیاز ہے تمہاری عبادتوں سے، اللہ رب العالمین کو تمہاری عبادت کی ضرورت نہیں ہے، تم عبادت کرو، اللہ نے تمہارے پر فرض کیا ہے، یہ تمہاری بھلائی کے لیے ہے، یہ تمہارے فائدے کے لیے ہے۔ تم نماز پڑھو گے تمہارا فائدہ ہوگا، روزہ رکھو گے تمہارا فائدہ ہوگا، زکات دو گے تمہارا فائدہ ہوگا، حج کرو گے تمہارا فائدہ ہوگا۔ اللہ رب العالمین کو ذرہ برابر نہ تو فائدہ ہوگا نہ تو نقصان ہوگا، تمہاری عبادت کہ اللہ رب العالمین محتاج نہیں۔ ومن کفر، جس نے انکار کیا، اللہ رب العالمین غنی ہے ایسے لوگوں سے، بے نیاز ہے۔ اب تم اپنی زندگی سنوارو، اللہ رب العالمین نے دنیا میں تم کو بھیج دیا ہے، انسانوں کو بھیج دیا ہے، اس دنیا کی مختصر سی زندگی میں تم آخرت کو بنا لو۔ کیسے بناؤ گے؟ اللہ پر ایمان لا کر، رسول پر ایمان لا کر، قیامت پر ایمان لا کر، آخرت پر ایمان لا کر، کتابوں پر ایمان لا کر، فرشتوں پر ایمان لا کر، تقدیر پر ایمان لا کر۔ یہ ایمانیات ہیں، ان پر ایمان لانے کے بعد، یقین کرنے کے بعد پھر عبادتیں کرنی ہیں، کام کرنا ہے، نماز پڑھنا، زکات دینا، روزہ رکھنا، حج کرنا، حلال و حرام کی تمیز کرنا وغیرہ۔ مختصرا میں نے آپ کو بتلایا۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا طاقت کے تعلق سے کہ استطاعت، حج کرنے کے چند شرطیں، ہر انسان پر حج واجب نہیں ہوتا ہے، ان کے لیے چند شرطیں ہیں، ایک ایک کر کے شرطوں کو سنیے۔ 5 شرطیں ہیں، یہ 5 شرطیں جب کسی انسان کے اندر پائی جائیں گی تو ان کے اوپر حج واجب ہو جائے گا، ان کو حج کرنا ضروری ہوگا۔ آئیے ایک ایک کر کے ہم سنتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، یہ حج کرنے کے جو شرائط ہیں ان میں سے پہلی جو شرط ہے وہ ہے اسلام، ایمان لانا، دائرہ اسلام میں داخل ہونا، اپنے آپ کو مسلمان بنانا۔ اس سے پہلے آپ حج نہیں کر سکتے ہیں۔ حالت کفر میں کسی نے اگر حج کیا ہے ایمان لانے سے پہلے، پھر انہوں نے کیا ہے بعد میں ایمان لایا، تو ایمان لانے کے بعد پھر اگر ان کے پاس طاقت ہے حج کرنے کی تو ان کے اوپر حج واجب ہے، حج ان کو کرنا ہے۔ حالت کفر میں کیا ہوا حج ان کا کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا، ان کا کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ حالت کفر میں کیا ہوا حج نہیں فائدہ پہنچائے گا۔ اس لیے ایمان لانے کے بعد پھر اگر وہ مستطیع ہے، طاقت رکھتا ہے حج کرنے کی، ان کے اوپر حج واجب، اس کو حج کرنا ہے۔ تو پہلی شرط کیا ہے؟ ایمان ہے، اسلام ہے کہ آپ ایمان لائیں، اسلام کے حلقے میں آئیں، پھر آپ اگر مالدار ہو جاتے ہیں، یہ خانہ کعبہ تک پہنچنے کی طاقت رکھتے ہیں تو آپ کے اوپر حج واجب۔ یہ پہلی شرط ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ انسان عاقل ہو، شعور رکھتا ہو، پاگل اور مجنون نہ ہو۔ پاگل کے اوپر، مجنون کے اوپر، دیوانے کے اوپر جن کا شعور نہیں ہے، جن کے اندر سے تمیز اٹھ چکی ہے، صحیح غلط کیا چیز ہے ان کو نہیں پتا ہے، بڑے چھوٹے کیا چیز ہے نہیں پتا ہے، اللہ رسول کون ہے نہیں پتا ہے، اپنے آپ کو نہیں پہچان رہا ہے، عقل معقوف ہے، تو ایسے لوگوں کے اوپر کوئی شریعت کا حکم لاگو نہیں ہے، چاہے جائے کہ حج اس کے اوپر لاگو ہو۔ تو اس لیے کہا گیا ہے دوسری شرطوں میں کہ عاقل ہونا ضروری ہے، باشعور ہونا ضروری ہے، پاگل مجنون دیوانہ نہ ہو، ان کے اوپر کیا ہے حج واجب نہیں ہے۔ یہ دوسری شرط ہے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ انسان بالغ ہو، بلوغت کے درجے کو پہنچ چکے ہوں، بالغ جوان ہو چکے ہوں، بچے نہ ہوں۔ بچوں کے اوپر حج واجب نہیں ہے، بچوں کے اوپر حج واجب نہیں ہے۔ بچہ اگر حج کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، نیکیاں ملیں گے ان کو، لیکن جوان ہونے کے بعد، بالغ ہونے کے بعد پھر اگر وہ طاقت رکھتا ہے حج کرنے کی تو اب ان کے اوپر حج واجب ہے، کرنا ہے۔ بچپن میں کیا ہوا حج بالغ ہونے کے بعد کفایت نہیں کرے گا۔ اگر ان کے پاس مال و متاع ہے، حج کرنے کی طاقت رکھتا ہے، اگرچہ بچپن میں انہوں نے حج کیا ہے لیکن بالغ ہونے کے بعد پھر ان کا مال ہوتا ہے، حج کر سکتا ہے، تو حج واجب ہے، کرنا پڑے گا۔
تو بچہ حج کر سکتا ہے، لیکن ان کے اوپر ابھی حالت بچپنا میں حج واجب نہیں ہے۔ ایک حجۃ الوداع کے موقع پر ایک عورت نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، ایک عورت نے بچے کو بلند کیا، اٹھایا، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بچہ حج کرنا چاہتا ہے یا حج کروانا چاہتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ کوئی حرج نہیں، کر سکتا ہے حج، لیکن حج بچپن کی حالت میں تو کر لے گا، لیکن بالغ ہونے کے بعد پھر ان کے پاس اگر مال ہے حج کر سکتا ہے، تو حج واجب ہے، ان کو بالغ ہونے کے بعد پھر کرنا پڑے گا۔ یہ تیسری شرط ہے۔ چوتھی شرط ہے حج کرنے کے لیے انسان آزاد ہو، غلام نہ ہو۔ غلاموں کے اوپر حج واجب نہیں ہے۔ اس دور میں غلام لونڈی خریدے جاتے تھے، بیچے جاتے تھے، غلام خریدے جاتے تھے، بیچے جاتے تھے۔ گھر میں کیا ہے، خرید کر لایا جاتا تھا مارکیٹ سے، باقاعدہ طور پر وہ غلام ہوتا تھا۔